بسم اللہ الوفی الولی الکریم الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین بے شمار. اما بعد فقال سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتا جاہلیہ. پاک خالق مالک کی جل تشریف آوری کے لیے ایک بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد الحج الفرج. سبق دہرا لیں گے. ہماری نشستوں کا صرف ایک اور فقط ایک مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے زمانے کے پاک امام علیہ الصلوۃ والسلام کی کم از کم اتنی معرفت حاصل ہو جائے کہ ہم ان کی نالین اطہر پہ قربان ہونے میں خوشی اور فخر محسوس کریں. ابھی راستے میں ایک گاڑی کے پیچھے ایک شعر لکھا پڑا، سواد آیا، لکھ بھی لیا، آپ کو سنا بھی دیتا ہوں. علی پہ بھونکنے والوں سے لاکھ بہتر ہیں. علی پہ بھونکنے والوں سے لاکھ بہتر ہیں اندھیری رات میں سڑکوں پہ بھونکنے والے. آج 15 رجب کی رات ہو گئی، 14 رجب کا دن گزرا. یہ دن منسوب ہے پاک ملکہ کائنات عقیلۃ القریش صلوات اللہ علیہ کی شہادت کے ساتھ. 14 رجب سن 62 ہجری بمطابق 30 مارچ سن 682 عیسوی بروز اتوار بوقت سحر. معظمہ حسین مسافرہ شام، ملکہ شام، ام المصائب، شریکت الحسین، بھائی کی بھائی وال، عالمہ غیر معلمہ، زینت مولا امیر کائنات، ثانی ملکہ توحید صلوات اللہ، ام الاون محمد، سیدۃ الکریمہ، عقیلۃ القریش، محسنہ توحید و رسالت، محافظہ امامت، مربیہ سعادت، فاتحہ شام، مذل یزیدیت، تسکین ائمہ، معلمۃ المصحف الاعظم، مفسرۃ القرآن، تقدیر اسلام، مبلغہ حسینیت، فخر مریم، شہزادی عالمین حسین صلوات اللہ علیہ نے دمشق سے 5 میل باہر اپنی حقیقت ازلیہ سے اتصال فرمایا. 14 رجب. اللہم صلی علی محمد. 14 رجب کو فجر سے کچھ پہلے یہ سانحہ ہوا اور 15 رجب کی رات کو نصف شب کے بعد پاک مخدومہ کو زیور عرش بنایا گیا. جس وقت پاک مخدومہ
زندان شام سے رہائی کے بعد مدینہ پہنچی تو وہاں مدینے کے در و دیوار دیکھنے کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا مدینہ تو ربنا، مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، اے میرے نانا کے مدینے ہمیں قبول نہ کر۔ اس جملے میں معنویت ایک اور طرف اشارہ کرتی ہے۔ ظاہر میں تو پاک مخدومہ نے یہ فرمایا کہ اے میرے نانا کے مدینہ ہمیں قبول نہ کر، لیکن حقیقت میں مخدومہ نے خود فرما دیا مدینہ ہم تمہیں قبول نہیں کرتے۔ یہ ایک طویل سلسلہ ہے۔ آغاز اس کا 24 رجب سن 7 ہجری کو ہوا۔ 24 رجب سن 7 ہجری خیبر فتح ہوا۔ پاک شہنشاہ انبیاء کو تمام لوگ آ کے فتح خیبر کی مبارک دے رہے ہیں۔ اس دوران ایک شخص آیا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور مبارکباد دی۔ اس نے کہا یا سید الانبیاء، آپ کو مبارک، آپ کا بھائی جعفر طیار حبشہ سے ہجرت کر کے خیبر میں پہنچنے والے۔ اب یہاں پہ شہنشاہ انبیاء نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، تاریخ میں یہ جملہ حضور کی طرف سے موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ ان دو خوشیوں میں سے کون سی خوشی بڑی ہے، خیبر کی فتح یا میرے پاک بھائی کا حبشہ سے واپس تشریف لانا۔ ایک اس موقع پہ منظر عجیب تھا کہ جعفر طیار علیہ السلام اونٹ پہ سوار ہیں اور ان کی آغوش میں ایک پاک شہزادہ ہے۔ یہ پاک شہزادہ عرش سے حبشہ میں نازل ہوا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی کو خط لکھا۔ اس خط میں یہ ارشاد فرمایا کہ عنقریب خداوند عالم آپ کو ایک لخت جگر عنایت فرمائے گا۔ وہ لخت جگر ہو بہو میرے پاک بابا کی شبیہ ہوگا۔ آپ نے جب وہ لخت جگر اس دنیا میں آئے تو میری طرف سے اسے ڈھیر سا پیار بھی دینا ہے، بہت سے سلام بھی کہنے ہیں، اور اس کا نام میرے بابا کے نام پہ عبداللہ رکھنا ہے، چونکہ وہ عین ہی میرے بابا کی شبیہ ہوگا۔ اب جب جناب جعفر طیار خیبر میں پہنچے تو اس وقت یہ پاک شہزادہ تقریباً 7 سال کا ظاہری سن مقدس ہے۔ حضور نے آگے بڑھ کے اپنے بھائی کا استقبال نہیں کیا، اس شہزادے کو اپنی گود میں لیا، اس کا منہ چومنا شروع کر دیا، آنکھوں میں سے آنسو گرتے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں شہنشاہ انبیاء نے اپنے پاک بابا کی زیارت نہیں کی تھی زندگی میں۔ حضور کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ان کے بابا پاک دنیا سے جا چکے تھے، تو
بابا کی زیارت حضور کو نصیب نہیں ہوئی، اسی لیے حضور کو ایک لقب بھی دیا جاتا ہے در یتیم۔ تو اس در یتیم نے اپنے بابا کی زیارت نہیں کی تھی، آج پہلی دفعہ اس شہزادے کی زیارت کی ہے جو بعین ہی بابا جیسے، جی بھر کے بوسے دیے، کبھی رخساروں پہ، کبھی پیشانی پہ، کبھی ہاتھوں پہ، جی بھر کے پیار کیا۔ جناب جعفر طیار نے اپنے اونٹ کو بٹھایا، آگے آئے، حضور کے قدموں میں بوسے دیے، حضور نے شہزادے کو نیچے اتارا اور بھیا کو اٹھا کے گلے سے لگایا، معانقہ کیا، پیار کیا، پھر شہزادے کو اٹھا کے اپنی گود میں بوسے دینے شروع کر دیے۔ منظر یہاں سے تبدیل ہوا، گھر پہنچے۔ کچھ ہفتے گزرے تھے کہ جناب جعفر طیار نے آپ جناب سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے کاروباری وزٹ کے لیے دمشق جانا چاہتا ہوں، وہاں میرے حبشہ کے دوست ہیں، ان سے مل کے تجارت کا مال و اسباب خرید و فروخت کروں گا۔ اجازت ملی۔ اس وقت پاک شہنشاہ انبیاء اپنی پاک شہزادی کے گھر میں تشریف فرما تھے۔ جیسا کہ رواج ہے، سفر پہ جانے والا پوچھتا ہے کہ وہاں سے کسی نے کوئی چیز تو نہیں منگانی۔ اب جناب جعفر طیار نے شہنشاہ انبیاء سے پوچھا، یا رسول اللہ، میں شام جا رہا ہوں، آپ نے وہاں سے کوئی چیز تو نہیں منگوانی؟ جناب جعفر طیار کا یہ کہنا حضور کی آنکھوں سے آنسو گرنے شروع ہوئے، اور آنسوؤں کی برسات میں حضور نے فرمایا، یہ تو اس سے پوچھیں جس نے شام سے کچھ منگوانا ہے۔ اب اس سے جناب جعفر طیار کو یقین ہو گیا کہ کوئی پاک خاندان میں سے ہے جس نے شام میں سے کچھ منگوانا ہے۔ حضور سے پوچھ لیا۔ اب مولا میر کائنات سے سوال کرتے ہیں کہ مولا آپ نے شام سے کچھ منگوانا ہے؟ مولا میر کائنات کی آنکھوں میں میری آنسو ہے، اور آپ نے بھی وہی جملہ ارشاد فرمایا، اس سے پوچھو جس نے شام سے کچھ منگوانا ہے۔ جناب جعفر طیار پریشان ہوئے، سوال تو سادہ سا ہے، جواب میں آگے سے روتے ہوئے چہرے کیوں نظر آنے لگے؟ ملکہ عالمین سے پوچھا، پاک مخدومہ، آپ نے شام سے کچھ منگوانا ہے؟ وہی جواب پاک مخدومہ نے دے دیا کہ یہ سوال تو اس سے پوچھے جس نے شام سے کچھ منگوانا ہے۔ اب جناب جعفر طیار خود رونے لگے اور گریے کی شدت میں کہتے ہیں، اس میں راز کیا ہے؟ کس نے منگانا ہے؟ کیا منگانا ہے؟ راز کیا؟ آپ سب روتے جا رہے ہیں۔ ایک پاک شہزادی جو پاک مادر گرامی کے پیچھے چھپ کے بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے فرمایا، چچا جان، شام سے میں نے ایک نہیں 2 چیزیں منگوائی۔ ایک نہیں 2 چیزیں منگوانی۔ اب پاک شہزادی کی بات سن کے جناب جعفر طیار نے فوراً شہزادی کو اپنی گود میں لیا، ڈھیر سا پیار کیا، فرمایا، میری بیٹی حکم فرماؤ، کیا منگانا ہے؟ تو پاک شہزادی فرماتی ہیں، چچا جان، شام میں میرے لیے ایک جاگیر خرید کے آئے۔
اور دوسرا میرے لیے ایک ایسی کنیز لے کے آئے جو شام کی گلیوں اور بازاروں سے آشنا ہو، جسے شام کی گلیوں کے راستے آتے ہیں۔ جناب جعفر طیار فرماتے ہیں میری بیٹی جائیدادیں جاگیریں تو بیٹوں کے لیے خریدی جاتی ہیں، آپ شام میں کیوں، آپ مدینے میں کہیں میں آپ کو 10 جاگیریں خرید کے دیتا ہوں۔ معصومہ نے فرمایا نہیں چچا جان، کوئی پتہ نہیں کبھی مجھے شام جانا پڑے تو میرے لیے ایسی جگہ ہونی چاہیے جو میری اپنی ملکیت ہو، مجھے کسی غیر کی زمین پہ وقت نہ گزارنا پڑے۔ خیر، جناب جعفر طیار دمشق پہنچے، وہاں پہ ان کا ایک دوست حبشہ کا تاجر تھا جو دمشق میں بیس تھا، ملک التجار کہتے تھے، بہت بڑا تاجر تھا، ملک التجار کہلاتا تھا۔ جناب جعفر طیار نے اس کے گھر میں قیام فرمایا، رات کو اسے کہا کہ بھائی مجھے دمشق میں ایک جاگیر خریدنی۔ اس نے کہا کل دمشق سے 5 میل دور ایک جاگیر کی نیلامی ہو رہی ہے، آپ تشریف لے جائیں، دیکھیں اسے، فیصلہ کر لیں۔ اگلے دن صبح جناب جعفر طیار اور وہ تاجر وہ اس جاگیر کو دیکھنے چلے گئے۔ جاگیر کی آب و ہوا، اس کا محل وقوع، اس کی زرخیزی، ہر چیز جناب جعفر طیار کو بہت پسند آئی۔ گھوڑے پہ بیٹھ کے ساری جاگیر کا چکر لگایا، پسند آئی تو واپس اس جگہ پہ آئے جہاں جاگیر کی بولی لگ رہی تھی۔ ایک شخص نے بولی لگائی 5000 دینار، دوسرے نے بولی لگا دی 6000 دینار۔ اب جناب جعفر طیار یہ بولی سنتے جا رہے ہیں اور مرکز کی طرف جہاں سے بولی چل رہی ہے وہاں تک جا رہے ہیں۔ تیسرے نے بولی لگائی 7000 دینار۔ اتنے میں جناب جعفر طیار بولی کے مرکز میں پہنچ گئے۔ مرکز میں پہنچ کے سرکار نے بلند آواز سے کہا میری طرف سے اس جاگیر کی قیمت 60,000 دینار۔ وہ جو ملک التجار جناب کے ساتھ گیا تھا، اس نے سرکار کا کندھا پکڑا، ہلایا، عرض کرتا ہے مولا آپ بنی ہاشم تو تجارت کے فنکار ہیں، آپ نے اتنی بڑی غلطی کر دی، زیادہ سے زیادہ 14 نہیں تو 15,000 دینار میں اس کی بولی ہو جانی تھی، آپ 20,000 دینار دے دیتے، یہ یکدم 60,000 دینار کی بولی آپ نے کیوں لگا دی؟ جناب جعفر طیار کی آنکھوں سے آنسو گرے، فرماتے ہیں دراصل یہ زمین میں نے اپنی پاک بہو کے لیے خریدی، میری غیرت گوارا نہیں کرتی تھی کہ میں اپنی بہو کے لیے زمین کی قیمت لگاؤں اور کوئی اور اس سے زیادہ بولی دینے کی جرت کرے، اس لیے ہم نے 60,000 دینار قیمت لگا دی۔
تاکہ کوئی اور اس سے اوپر بولی دینے کے لیے سوچے بھی نہ۔ دوسرا جملہ سرکار نے بڑا عجیب فرمایا، فرماتے ہیں مجھے پتا ہے اس پاک شہزادی جس کے لیے میں نے یہ زمین خریدی ہے، اس کے بھائی نے بھی کربلا میں زمین کا ایک ٹکڑا خریدا ہے، اس نے بھی اس کی قیمت 60,000 دینار لگانی۔ میری دل نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کی بہو کی جاگیر اپنے بھائی کی جاگیر سے سستی ہو، اس لیے اس کی قیمت بھی ہم نے 60,000 دینار لگا۔ بے نامہ لکھا گیا، جاگیر پاک شہزادی کونین کے نام لکھی گئی۔ رات کو اس ملک التجار کے حبشہ کا تاجر تھا، دمشق میں بیس تھا، اس سے گفتگو کرتے ہوئے سرکار جعفر طیار فرماتے ہیں کہ بھائی ایک کام تو تم نے کروا دیا، جاگیر ہم نے خرید لی، ایک اور کام باقی رہ گیا۔ میری پاک شہزادی نے مجھے کہا تھا کہ مجھے دمشق سے ایک ایسی کنیز لا کے دیں جسے دمشق کے گلیوں اور بازاروں کے رستے ہاتھ۔ وہ ملک التجار کہتا ہے مولا یہ تو آپ کی کرم نوازی ہے کہ آپ مجھے اپنا بھائی کہتے ہیں، میں ہوں تو آپ کا غلام، آپ کی غلامی میرے لیے فخر ہے۔ میری ایک بیٹی ہے جس کا سن 8 سے 9 سال کا ہے، بچپن سے اس کی اس عادت نے ہمیں عجیب پریشانی میں مبتلا کر رکھا ہے۔ وہ سارا دن دمشق کے بازاروں اور گلیوں میں گھومتی رہتی ہے، کبھی کسی مقام پہ کھڑے ہو کے رونا شروع کر دیتی، کبھی کسی دوسرے مقام پہ کھڑے ہو کے رونا شروع کر دیتی۔ سب سے زیادہ گریہ کرنے کے لیے یہ مسجد بنو امیہ کے دروازے پہ کھڑا ہو کے بہت روتی ہے۔ یہ وہی دروازہ ہے جسے بعد میں باب الساعت کا نام دیا گیا، جس میں پاک قافلہ توحید 48 گھنٹے تک کھڑا۔ بہرحال اس شہزادی کو ساتھ لیا۔ ایک روایت بڑی عجیب ہے، پاک فاتح شاہ مخدومہ کے پاس 10 کنیزیں تھیں، 10 کنیز۔ کوئی کنیز بابا پاک نے دی تھی، کوئی بھائی حسن مجتبیٰ نے دی، کوئی مولا کریم کربلا نے دی، کوئی جناب محمد حنفیہ نے دی۔ 10 کنیزیں پاک مخدومہ کے پاس اس وقت تھیں جب پاک مخدومہ کربلا میں آئیں۔ ان میں یہ بچی بھی شامل تھی، جو شام سے آئی تھی، یہ بچی بھی ان کنیزوں میں شامل تھی۔ اور ان کنیزوں نے کمال وفاداری کی، کمال وفاداری کی۔
مختصر سا اشارہ دے دیتا ہوں، بس زیادہ لمبی اس پہ بات نہیں کر پاؤں گا۔ جب پاک مخدومہ دمشق کے زندان میں پہنچی ہے تو اس سے پہلے یہ 10 کی 10 کنیزیں اللہ کو پیاری ہو چکی تھی۔ کسی کی قبر مولا سجاد نے کہیں بنائی، کسی کی قبر کہیں بنائی۔ قافلہ پاک شام سے واپس آ گیا۔ مدینے والوں پہ قدرت نے پہلا عذاب نازل کیا اور ان پہ طاعون کی وبا مسلط کر دی۔ بہت سے لوگ طاعون کی وبا سے مرنے لگے۔ جناب جعفر طیار سرکار نے مولا سید الساجدین صلوات اللہ علیہ سے فرمایا، بیٹا ہمارے لیے مناسب یہ ہے کہ ہم یہاں سے ہجرت کریں، وگرنہ طاعون کی وبا ہمارے لیے خطرناک ہو سکتی ہے۔ اب مولا نے فرمایا، چچا جان آپ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے بنو امیہ کا حکم ہے کہ یا ہم مدینے میں رہیں گے یا ہم دمشق میں رہیں گے۔ تو اب ہجرت اگر کرنا ہے تو دمشق کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے، دمشق چلتے ہیں۔ وہاں پہ پاک مخدومہ کی اپنی جاگیر، اس میں جا کے قیام کرتے ہیں۔ ہجرت ہوئی، دمشق میں پہنچے، اس جاگیر میں پہنچے جس میں پاک مخدومہ نے اپنے بھائی کے لیے اسباب پیدا فرمائے تھے۔ جب اسیر ہو کے جا رہے تھے تو اس وقت بھی قافلہ نے اس جاگیر میں ایک رات کے لیے قیام کیا تھا، اور تغر کا ایک درخت تھا۔ مولا کریم کربلا کے نیزہ اقدس کو اس درخت کے ساتھ ساری رات کھڑا کیا گیا تھا۔ اس درخت میں اس نیزے کے مس ہونے کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس سے خون بہنے لگا۔ قافلہ چلا گیا، سیری ہو گئی، واپس دوبارہ جب آئے، اب دوبارہ اس باغ میں، اس جاگیر میں قیام فرمایا۔ تو ایک دن پاک مخدومہ نے مولا سید الساجدین صلوات اللہ علیہ وآلہ سے اجازت مانگی کہ بیٹا سجاد مجھے اجازت دو، میں آج اس تغر کے درخت کے ساتھ جا کے اپنے بھائی کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اجازت لی، تشریف لے گئیں۔ تغر کے اس درخت کو جا کے گلے سے لگایا اور رونا شروع کر دیا۔ ادھر گریہ شروع ہوا، ادھر اس درخت سے خون کی بارش ہونی شروع ہوئی۔ پاک معصومہ نے اپنے بھائی کے خون کی خوشبو سونگی، چہرہ اقدس کا رنگ متغیر ہونے لگا۔ فوراً آواز دی، بھیا حسین، بھیا حسین، میں رو رو کے تھک گئی۔
آؤ مجھے لے جاؤ۔ اتنا فرمانا تھا کہ مولا کریم کربلا وہاں پہ تشریف لائے، اپنی پاک بہن کا سر اقدس اپنی اغوش مقدس میں رکھا، کبھی پیشانی پہ بوسے دیے، کبھی ہاتھوں پہ بوسے دیے۔ ہاتھوں میں نے اشارہ تن کہہ دیا، ہاتھوں میں نہیں، کبھی گھسڑیوں پہ بوسے دیے۔ پاک معصومہ نے فرمایا بھیا میں تمہاری نشانیوں پہ رو رو کے تھک گئی، اب مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اتنا فرمانا تھا کہ پاک مخدومہ کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا اور روح اس جسم سے اپنے اصل اعلیٰ کی طرف لوٹ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولا سید الساجدین نے آگے بڑھ کے اپنی پاک پھوپھی اماں کے ہاتھوں کو بوسا دیا۔ یہ 14 کی رجب کی رات کا آخری حصہ تھا۔ آگے 14 کا دن آیا، 14 رجب کا دن مولا سید الساجدین نے ایک عجیب سی مصروفیت میں گزارا۔ بازار سے ایک تابوت لے کے آئے اور ایک بیلچہ لے کے آئے۔ تابوت میں اپنی پاک پھوپھی جان کو آرام کروایا۔ غسل دینے کے لیے جناب ملکہ حبش پاک جناب فضا صلوات اللہ علیہ کی ذمہ لگا، پردہ لگایا گیا، غسل دینے لگی پاک ملکہ حبش۔ فرماتی ہیں یوں محسوس ہوا کہ جیسے پاک شہزادی کچھ فرما رہی ہے۔ کہتے ہیں میں نے اپنے کان ہونٹوں کے قریب کیے تو پاک شہزادی فرما رہی تھی فضا فضا میرے منہ میں پانی نہ ڈال، میں 3 دن کے پیاسے بھائی کی بہن، میرے منہ میں پانی نہ ڈال۔ غسل دیا، تابوت میں پاک مخدومہ کو لٹایا، بیلچے سے چوتھے امام نے خود تعویذ قبر کھودا۔ تعویذ قبر کھودنے کے بعد تابوت کے پاس کھڑے ہو کے رخ کربلا کی طرف کر کے ایک عجیب سا جملہ فرمایا۔ فرماتے ہیں یہ 18 بھائیوں کی بہن ہے، آج اس کا ایک بھائی بھی اس کے سر پہ نہیں۔ مولا کریم کربلا کو صدا دی، فرمایا بابا جان اگر آپ خود نہیں آ سکتے تو کم از کم میرے بھیا علی اکبر کو ہی بھیجنا۔ اتنے میں مولا سید الساجدین نے دیکھا ایک خوبصورت جوان پاس کھڑا،
جس نے اپنے چہرے پہ نقاب کی ہوئی. مولا فرماتے ہیں اللہ تمہاری جوانیوں کو سلامت رکھے، مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ پاک شہزادے نے چہرے سے نقاب ہٹا کے بتایا بھیا سجاد دیکھو میں علی اکبر، میرا پھپھو جان سے وعدہ تھا، پھپھو جان اگر قسمت میں ہوا تو میں آپ کا میت رات کو دفناؤں گا. پاک شہزادے کو خوش آمدید کا دیکھا، ساتھ میں 2 کمسن بچے بھی کھڑے. مولا نے ان بچوں سے پوچھا شہزادو آپ کون ہو؟ پاک شہزادے فرماتے ہیں ہم علی اکبر کے غلام ہیں. رات کو ہمیں ماموں جان نے بتایا کہ دمشق کے باہر آپ کی اماں اللہ کو پیاری ہو گئی. ہم اپنی اماں سے ملنے تو آئے ہیں لیکن خوف کے مارے قریب نہیں آ رہے. 10 محرم سے لے کر 12 محرم تک 3 دن ہم اپنی اماں کے انتظار میں رہے کہ اماں آئے گی اور ہمیں پیار کرے گی، لیکن ہمیں اماں نے پیار نہیں دیا. دور سے گزری اور یہ فرمایا میرے لال میں نے آپ کو اپنے بھائی کا صدقہ کر دیا، اب صدقے کو پیار کرنا مناسب نہیں لگتا. ہم آ تو گئے اماں کی میت کے پاس، آ تو گئے لیکن گھبرا رہے ہیں، پتہ نہیں اماں ہمیں پیار کرتی ہے. اتنا سننا تھا کہ کفن کے بند کھلے، 2 بازو باہر، آواز دے کے کہتی ہاں میرے لگتے جگر میرے سینے سے لگ، آؤ جی بھر کے ماں سے پیار لے لو. دونوں شہزادے اپنی اماں سے لپٹ گئے، ایک دائیں طرف سے ایک بائیں طرف سے. تھوڑی دیر کے بعد چھوٹا شہزادہ ماں کے قدموں پہ چلا گیا، قدموں پہ بوسے دیتا جاتا، کبھی اپنی آنکھوں پہ لگاتا، کبھی اپنے رخساروں کے قدموں کو لگاتا. اتنے میں مولا سید ساجدین نے دیکھا کہ ایک کڑیل جوان ہے جو میت سے کچھ دور کھڑا ہو کے رو رہا ہے. مولا نے سوال کیا اے جوان آپ کون ہو، اپنا تعارف تو کرو. وہ جوان فرماتے ہیں میں اس شہنشاہزادی کا نوکر ہوں، میں اس کے پردوں کا نگران تھا، لیکن میں اپنا فرض ادا نہیں کر سکتا. میں اپنی شہزادی سے آج بھی بڑا شرمندہ. اتنا کہنا تھا، پاک مخدومہ نے
پھر تابوت سے ہاتھ بلند کر کے کہا بھیا عباس، او بھیا عباس آؤ مجھے سلام، تھوڑے کوئی ایک بھائی تو میری قبر کی میت میں آیا۔ مولا عباس فرماتے ہیں میں سخت شرمندہ ہوں جب شب عاشور، شب شام غریبہ میں خیام کو ٹھنڈا کیا گیا تو مجھے سب نے آوازیں دی، میں کسی کی مدد نہیں کر سکا۔ مجھے سب سے زیادہ پاک شہزادی نے بلایا، میری پاک شہزادی معصومہ شہزادی ہے، وہ آج بھی مجھ سے اپنے دروں کا مطالبہ کر رہی ہے۔ پاک ملکہ نے فرمایا بھیا عباس، اس میں شرمانے والی کون سی بات ہے، آپ کو پابند بھی تو میں نہیں کیا تھا۔ آپ کا اس میں کیا قصور؟ مالک اس پاک گھر کو ابھی سے بھی پہلے آباد نشاد فرما، ماتم ایمان